إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. یہ عقیدہ عذاب القبر کے سلسلے کی چوتھی قسط ہے. ابھی تک پیش کیے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہی ثابت ہوا ہے کہ انسان کی موت واقع ہوتے ہی اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. آخرت کی ابتدا ہی میں اسے جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے جزا یا سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. موت واقع ہوتے ہی انسان کا مٹی سے بنا یہ جسم مردہ ہو کر بے حس و بے شعور ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ جسم سڑ جاتا ہے، اور کتاب اللہ کے مطابق اب اسے قیامت کے دن دوبارہ بنایا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد جزا اور سزا کا تعلق مٹی سے بنے اس جسم کے ساتھ ہرگز نہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ عذاب القبر عذاب الآخرہ ہی کا پہلا حصہ ہے. قرآن المجید سورۃ التوبہ 101 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. تمہارے گرد و پیش بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. لا تعلمهم، تم ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم یعنی بڑے عذاب کی طرف. اس آیت میں 3 عذابات کا ذکر ہے. پہلا عذاب دنیا میں ملنے والا، دوسرا عذاب مرتے ہی شروع ہو جانے والا، جبکہ تیسرا عذاب وہ ہے جو قیامت کے دن سے شروع ہوگا. قرآن کی اس آیت کی تشریح ہمیں قرآن کی دوسری آیت سے ملتی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 90، جس میں آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے. فرمایا: وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو ان کا پیچھا فرعون نے اور اس کی فوج نے سرکشی اور زیادتی سے کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہاں تک کہ وہ جب ڈوبنے لگا تو بولا: میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمین میں سے ہوں. آل فرعون کے لیے مزید بتایا گیا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس اللہ نے موسیٰ کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. پہلا عذاب جو آل فرعون پر آیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس اللہ نے موسیٰ کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. یہ کون سا عذاب تھا؟ جیسا سورہ یونس آیت نمبر 90 میں فرمایا: حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یعنی جب وہ ڈوبنے لگا. یہ وہ عذاب جو دنیا میں دیا گیا ڈبو کر. دوسرا عذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ مومن آیت نمبر 46 میں جو فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی یہ عذاب القبر. اور تیسرا عذاب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ مرنے کے بعد دونوں عذاب یعنی عذاب القبر اور قیامت کے بعد کا عذاب دونوں ہی کا تعلق جہنم سے ہے. اور قرآن میں ہمیشہ عذاب و راحت کا مقام جنت یا جہنم ہی بتایا گیا ہے، جیسا سورۃ البقرہ آیات 38 اور 39 میں
جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ان سے کہا ہم نے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جو ہدایت میری طرف سے تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں تو یہی جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح التوبہ آیت نمبر 68 میں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، ہی حسبہم، وہ اسی کے لائق ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 72 میں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے اہل ایمان مرد اور عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین باغات میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر ان کی نعمت ہے، ذالک هو الفوز العظیم، سو یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ وعدہ کہاں پورا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی مرتے ہی راحت یا عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جنت اور جہنم ہی بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ مٹی کا بنا جسم تو سڑ جاتا ہے، اس پر عذاب کا کوئی ذکر بھی نہیں۔ جن احادیث سے یہ مسئلہ کی علماء اس جسم یا اس زمینی قبر میں عذاب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، ان کی حقیقت بھی انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث صحیحہ کے متفق عقیدے کے تحت بیان کر دی جائے گی۔ پہلا وہ واقعہ جو قلیب بدر کا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مقتولین بدر کی لاشیں ایک کنویں میں پھینکوا دیں اور پھر تیسرے دن ان سے خطاب کیا یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اب تم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مان لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ آسان تھا۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، سو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے حق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے بھی پورا پایا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ حیرت زدہ ہو کر سوال کرنے لگے یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد اللہ ارواح لہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لاشوں سے آپ خطاب فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں؟ یا آپ دیکھ لیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا کہ ان مردہ لاشوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور جب جان نہیں ہے تو ان سے خطاب فرمانے کا کیا مطلب جبکہ یہ سن نہیں سکتے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم اس وقت ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے اس مسئلے کی مزید وضاحت بھی احادیث کے اندر ملتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی ہی کی روایت ہے، حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ اس بات کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی بتاتے ہیں، تو انہوں نے وضاحت کی کہ انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیعذب بخطیئته وذنبه وان اہلہ لیبکون علیہ الان،
کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز روتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری مثال قلیب بدر کی دی، کہا وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیہ قتل بدر من المشرکین۔ فرمایا کہ یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین بدر کی لاشوں کے کرے پر کھڑے ہوئے اور فقال لهم ما قال انہم لا يسمعون ما اقول انما قال انہم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق۔ اور آپ نے فرمایا وہ میرا کہنا سن رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں ان سے متعلق کہتا تھا وہ سچ اور حق تھا، یعنی وہ یہاں اسمعوا سے مراد اعلموا لیتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ النمل کی آیت تلاوت کی کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 تلاوت کی کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی تم قبر والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اور پھر عروہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ حین تبوؤ مقاعدہم من النار، کیسے یہ مراد تھی کہ جب جہنم میں ان کو اپنا ٹھکانہ مل گیا ہوگا تو وہ جان گئے ہوں گے۔ تو یہاں آپ کے سامنے اس قول کی مزید وضاحت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بھی آ گئی۔ یہاں نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اس وعدے کو پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ اس سے یہی مراد تھی کہ انہیں جہنم میں اپنا مقام مل گیا ہوگا تو انہوں نے جان لیا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا۔ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جسے قبر میں دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، ہر ایک نفس کے لیے مرنے کے بعد جزا یا سزا لازمی ہے، اور وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے۔ قلیب بدر کے واقعے سے بھی یہی ثابت ہوا۔ اب یہ قبروں کے اندر ان کو دفنایا نہیں گیا تھا، چھپایا نہیں گیا تھا، لاشیں سامنے پڑی تھیں اور انہوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا جہنم کی صورت میں۔ جب قرآن کی یہ آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں تو بہت سے مسلک کے علماء یہ کہتے ہیں کہ روح کو ہونے والا وہ عذاب علیحدہ ہے اور عذاب القبر کا تعلق تو اسی زمین اور جسم سے ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت مرنے کے بعد عذاب کتنے ہوتے ہیں اور ان کا قرآن و حدیث میں کہاں ذکر ہے؟ قرآن و حدیث تو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے دن کے لیے ایک ہی عذاب ہے جسے عذاب القبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ کتاب اللہ کی روح سے یہ جسم تم مرتے ہی مردہ یعنی لاشعور اور بے حس ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ سڑ گل جاتا ہے۔ سڑ گل جانے والے جسم پر کیسا عذاب ہوگا؟ اسی عقیدے کے حامل لوگ اپنے عقیدے کے دفاع میں ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کے اندر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس ڈالنا، اس کے بعد یعنی میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی وصیت کے موافق ایسا ہی کیا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے جس قدر ذرات تجھ میں ہیں جمع کر، زمین نے یکدم جمع کر دیے، یکدم وہ شخص صحیح و سالم کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس حرکت پر جو تو نے کی کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا پروردگار تیرے خوف نے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا۔ اب یہاں آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ شخص صحیح و سالم کھڑا ہو گیا کہ آج تمام جلائے جانے والے مردوں کی خاک اسی طرح جمع ہو کر صحیح و سالم ایک انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو عذاب القبر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ حدیث کس طرح اس عقیدے کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے؟ اس سے قبل قرآن و حدیث کا بیان پیش کیا جا چکا ہے کہ یہ جسم سڑ گل جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن ہی دوبارہ بنایا جائے گا۔ اس سے قبل قرآن و حدیث کا بیان پیش کیا جا چکا ہے کہ یہ جسم سڑ گل جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن ہی دوبارہ بنایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ حدیث محض ایک استثنائی معاملہ ہے۔ یہ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے قانون یعنی اللہ کی سنت اور اللہ کی قدرت یعنی معجزات یا استثنائی معاملات میں کیا فرق ہے۔ سامعین کرام،
ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے اور دوسری اس کی قدرت۔ قانون پر عقیدہ رکھا جاتا ہے، جبکہ قدرت کا مظاہرہ اگر قابل اعتبار ذریعے سے ہو تو صرف اس کے وقوع پذیر ہونے پر ایمان ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو عمومی عمل سمجھ کر اس پر عقیدہ ہرگز نہیں بنایا جاتا، بلکہ اسے استثناء کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا قانون ہے کہ ہر بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس قانون سے ہٹ کر ہوئی، اس لیے یہ پیدائش استثناء کہلائی جائے گی۔ اللہ کا قانون واضح ہے کہ سڑے گلے جسم صرف قیامت کے دن ہی دوبارہ بنائے جائیں گے، لیکن یہ لوگ اس ضمن میں کتاب اللہ میں موجود اس قانون کو پیش ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک استثنائی معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ در حقیقت اس واقعے میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس شخص نے اللہ کے ڈر سے ایسا کرنے کا کہا تھا، اور اللہ نے اس کے جسم کو دوبارہ بنا کر یہ بتا دیا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد جزا یا عذاب ہر نفس کے ساتھ ہے، خواہ وہ اس زمینی قبر میں دفن ہو یا نہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جزا یا سزا روح کو علیحدہ ملتی ہے اور جسم کو علیحدہ، یہ محض ایک تکلف کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ابھی تک ہم نے قرآن و احادیث صحیحہ کے بیشتر دلائل کی روشنی میں یہی پایا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب و راحت کا مقام جنت یا جہنم ہے، جہاں وہ سزا یا جزا سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ البتہ کوئی حدیث یا آیت ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرمایا ہو کہ اسی دنیاوی قبر میں جزا یا سزا دی جا رہی ہے۔ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں صلاح ادا کرنے کو بھی دنیاوی قبر کے اندر عذاب القبر کی دلیل بنایا جاتا ہے، جبکہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا، یہ کسی بھی صورت اس دنیاوی قبر میں عذاب القبر کی دلیل نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز تو وہ معجزے کی رات تھی، اور معجزہ عام قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس رات میں بہت کچھ ایسا ہوا جو عام قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے، جس کو عام حالات میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر اسی رات میں نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف دنیاوی قبر میں ہی نہیں دیکھا، بلکہ آسمانوں میں بھی دیکھا، اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی تو وہ وہاں بھی موجود ہوں گے۔ سو اس دلیل کی بنا پر صرف موسیٰ علیہ السلام کو اسی دنیاوی قبر میں زندہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہم قرآن و حدیث صحیحہ سے مزید دلائل پیش کریں گے، جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ جو لوگ زمین میں دفن کیے جاتے ہیں انہیں بھی جزا اور سزا جنت یا جہنم میں ہی ملتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔